کے شروع میں آپ نے نبوت اور رسالت میں فرمایا تھا کہ فرق ہے. میں ادھر ڈاکٹر صحیح. تو ایک تو عزائے کرم یہ فرق ذرا واضح فرما دیجیے گا. جی. دوسرا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم لاجیکلی پروو نہیں کر سکتے. اس میں آپ نے معجزات کا ذکر کیا. ان کے علاوہ کوئی ایسی چیزیں، کوئی ایسے پہلو جنہیں ہم لاجیکلی پروو نہیں کر سکتے، اور اگر کسی کو سمجھانے ہو تو ان کے پروو کرنے کا کیا سلسلہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ معجزات بھی اپ ٹو سم ایکسٹینٹ لاجیکلی اور سائنٹیفکلی پروو ہو سکتے. میں نے یوں نہیں کہا، ایکچولی شاید سمجھنے میں کچھ غلطی ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کوئی چیز ایسی نہیں جو لاجیکلی پروو نہ ہو سکے اسلام میں. ہر چیز پروو ہو سکتی ہے لاجیکلی اور سائنٹیفکلی. صاف ظاہر ہے کہ وہ معجزات کی جو حقیقت ہے وہ کما حق ہو تو اس کا ادراک ممکن نہیں، چونکہ وہ خلاف عادت عمل ہے. مگر سائنس کی ڈیولپمنٹ نے اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ نے کافی حد تک ان کی بنیاد کو سمجھنے اور ان کے ممکن اور عمل ہونے کو ممکن کرا دیا. اتنا اس کو بھی قریب کر دیا ہے کہ ابھی میں ایک ریفرن کیا، میں نے ایک لیکچر، ابھی میں حال ہی میں سرگود عربین کے دورے پر تھا تو کسی ایک جگہ میرا خطاب تھا. پچھلے دنوں الحمرہ میں بھی تھا، اگر کیسٹ مل سکے آپ کو. روحانیت یعنی اسپریچولزم اینڈ میگنیٹزم، اس کے اوپر میرا خطاب تھا. میگنیٹس جو نئی ٹیکنالوجی میگنیٹ کی اور اس کے بعد الیکٹرانک نئے سپر الیکٹرو میگنیٹس وغیرہ کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس آئی ہیں، اور میگنیٹس کے اسٹروک میتھڈز اور اس کے الیکٹرک چارج میتھڈز اور اس کی پوری جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہیں لیٹسٹ، اس کے روشنی میں اسپریچولزم اور اس کے اثرات اسٹیبلش ہو جاتے ہیں. تو سائنس نے تو میں سمجھتا ہوں حتیٰ کہ معجزات و کرامات تک کو بھی ممکن ثابت کر دیا ہے. تو میں تو اس بلیف کا ہوں کہ ہر چیز لاجیکلی ثابت ہو جاتی ہے، اور کچھ چیزیں اگر کمپلیٹلی ثابت آج کوئی نہ کر سکے تو آنے والے وقت میں وہ بھی نہیں رہیں گی، سب ثابت ہو جائیں گی انشاءاللہ. اسلام لاجیکل ہے. ایک سوال آپ نے فرمایا نبوت اور رسالت کے فرق کا. فرق یہ ہے، نبوت عبارت ہے صرف وحی الہی سے. نبوت کا لفظ نابا ان سے ہے، اور یہ فعیل کے وزن پر، فعیل کے وزن پر نبی، یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے. تو نبا کہتے ہیں غیب کی خبر، جو عالم غیب کی خبر. ویسے تو لٹرلی نبا سے مراد عام خبر ہے، مگر نبی کے لیے نبوت کی جو خبر ہے وہ غیب کی خبر ہوتی ہے. تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. نبی کی طرف جو خبر وحی ہوتی ہے وہ غیب کی ہوتی ہے، یعنی انسان اپنے سورسز سے جو معلوم نہ کر سکے وہ غیب ہوتا. تو نبی تو جس کو اللہ کی وحی آئے، یعنی اللہ پاک جس کو غیبی خبریں الہام کرے، وحی بھیجے، بس اتنے عمل سے وہ نبی ہوتا ہے. رسول میں اتنا فرق ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، کمپلسریلی ہر نبی کا رسول ہونا لازمی نہیں، مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے. کوئی رسول نبوت کے بغیر نہیں. تو وہ نبی جس کو کسی ایک قوم کی طرف خاص مبعوث کر دیا جائے اس کو رسول کہتے ہیں. پھر جب رسول کو قوم کی طرف بھیجتے ہیں تو اس کے لیے کوئی کتاب اور کوئی صحیفہ بھی دیتے ہیں، تعلیمات کا ایک ذخیرہ. وہ کتاب وہ ریٹن فارم میں ہو، ان ریٹن فارم میں، وہ بھی کتاب ہے. جب قوم کی طرف بھیجتے ہیں تو پھر کوئی شریعت دے دیتے ہیں، کچھ احکام دے دیتے ہیں، ایک یعنی سیٹ آف پرنسپلز کچھ نہ کچھ ایڈیشنل مل جاتا ہے قوم کی رہنمائی کے لیے. مگر بنیادی تصور صرف اتنا ہے، بیسک. وہ پھر اس رسول کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کسی قوم کی طرف اگر مبعوث کر دیا تو رسول ہوا، مطلقاً وحی کی تو نبی ہوا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے لیکچر کے آغاز میں جو تلاوت کی تھی اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا، اور جو نور ان کے ساتھ اتارا گیا. جی، دوران لیکچر اس کی میں تھا ایک وضاحت شاید نہ ہو سکی، تذکرہ نہیں آیا. بس اس سے مراد قرآن مجید بھی ہے، دین بھی ہے، شریعت محمدی بھی ہے جو ان کے ساتھ اتارا گیا. اشارہ قرآن کی طرف اور آپ کی سیرت اور سنت کی طرف، اور شریعت اور آپ کی تعلیمات کی طرف. قرآن مجید نے یعنی قرآن نے خود کو بھی نور کہا ہے، رسول کو بھی نور کہا ہے، اور ہدایت کو بھی نور کہا ہے. یعنی مختلف الفاظ کے لیے نور کے کلمات اللہ پاک نے استعمال فرمائے. اس مقام پر جیسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کے ساتھ لقب دیا گیا. یہ آیت جو میں نے پڑھی یہاں قرآن مجید کو یا نور کہا گیا. یہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یہاں قرآن کو نور کہا گیا، کہیں ایمان کو نور کہا گیا، کہیں ہدایت کو. تو یہ مختلف صورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں سن کے
دل کو بہت خوشی ہوئی. تو یاد آتا ہے کہ العلماء مصابیح الامت ہے، اس لیے ہمیں ان سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے. یہ اللہ کا ایک کرم ہوتا ہے ہم پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات کی جاتی ہے ہمیں زیادہ محتاط ہونا ہوتا ہے اس میں، کیونکہ با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار. تو بات سمجھنے کے لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ بہت سے اختلافات ہم مسلمانوں میں بھی آ رہے ہیں، اور اسلام کے خلاف جو لوگ ہیں وہ تو شروع ہی سے ایسی باتیں ایسے کام کرتے ہیں کہ اختلافات بڑھیں. لیکن ہم میں ایک ایسا احساس آنا چاہیے کہ اختلافات کم ہوں اور اتحاد بڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، درمیان میں مشتبہات آتے ہیں. پھر وہاں فرمایا کہ فتح کے شبہات، بچ جاؤ شبہوں سے. من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. تو جب یہ واضح طور پہ ہمیں یہ حکم ملا تو ہم اپنے اعمال، اپنے افعال، اپنے نظریات میں جو حلال چیزیں ہیں اختیار کریں، جو حرام چیزیں ہیں چھوڑ دیں. واضح طور پہ چھوڑنی ہوگی، لیکن مشتبہات کو بھی چھوڑ دیں، یہ حکم ہے حضور کا. تو ہماری مختلف جو فرقے ہیں، نظریات رکھنے والے، مختلف خیالات رکھنے والے، جس کی وجہ سے اختلافات بڑھ رہے ہیں، ہمیں حضور کی اس ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور اگر یہ بات ان باتوں کی تشہیر نہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان باتوں کی تشہیر اس طرح کریں کہ ہماری قوم میں، ہماری امت میں ایک اتحاد پیدا ہو، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اسلام کے قریب ہوں اور مخالفین اسلام سے بچ سکیں. یہ ایک اچھے جذبات کا اظہار ہے، اچھے جذبات کا. جو ہے جی وہ یہ کہ ہم حضور کی واضح حدیث، واضح حکم ہے، ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اسی سوال سے میرا سوال منسلک ہے کہ حضور پاک کے دور میں یہ فرقہ واریت کا میں آپ کی تائید کرتا ہوں، آپ کے جذبات کی. یہ ایسا مادہ موجود نہیں تھا. اب کے مادی دور میں یہ تفرقہ بازی ہماری قوم کو کافی انتشار پھیلا رہی ہے. اس سلسلے میں جو بھی آپ کام کریں گے وہ ایک جہاد ہوگا. تو میں چاہتا ہوں اس سلسلے میں آپ نے کیا جہاد کیا اور اس کا کوئی کنسنسس اوپینین ہے تاکہ اس کو کم کیا جائے؟ بات یہ ہے، اللہ کا شکر، یہ ایک عملی نوعیت کا ایک سوال ہے، عملی اسٹرگل سے متعلق. اللہ کا شکر ہے میرا ضمیر مطمئن ہے، اور جتنی ایفرٹ پچھلے 12-13 سال میں اتحاد امت کے لیے میں نے کی ہے وہ اللہ پاک قبول فرمائے اور مزید توفیق دے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی بساط بھر اپنی کاوشوں میں کمی نہیں چھوڑی، اور آئندہ بھی اللہ توفیق دے کہ اس سے زائد کروں. میں نے اتحاد کی ذات سے نہیں ہے، تمام فقہاء، تمام عالم دین ہیں، ان کی موجودہ، ان کی مجتہد. اچھا اس اینگل سے میں سمجھا شاید پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اس 12-13 سال میں کیا. ٹھیک ہے، اتحادی صورت میں پوزیشن یہ ہے کہ اجتماعی طور پر ہم اتحاد کی بجائے افتراق کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں. اس کا جو بنیادی سبب ہے وہ میں سمجھتا ہوں نظام تعلیم ہے. ایک تو کتاب میں عرض کر دیا، اس میں میں نے 150 صفحے کی کتاب اسی موضوع کے اوپر، سجیشن بھی ہیں، انالیسس بھی ہے. فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے؟ بر صغیر پاک و ہند میں جب یہ برطانوی استعمار آیا ہے، اس نے اسلامک ایجوکیشن اور سیکولر ایجوکیشن کو سیپریٹ کر دیا. ایک بہت بڑی سازش تھی. تو اسکول، کالج، یونیورسٹیاں الگ ہو گئیں، تمام ماڈرن سائنسز، سوشل سائنسز، نیچرل ہیومن اس میں چلی گئیں. اور جب تمام جدید علوم سے اسلامی علوم جدا کر دیے گئے تو یہ مدرسے رہ گئے. یہ بات نوٹ فرما لیں کہ شاید میں نے ذکر پچھلی بار کیا تھا یا نہیں، کہ پوری اسلامک ہسٹری میں ایجوکیشن کے 2 الگ چینلز نہیں تھے. یعنی مدارس اور یونیورسٹیاں اور کالج الگ نہیں تھے. پوری اسلام کی 1100 سال پہلی تاریخ میں ایک ہی انسٹیٹیوشن ہوتا تھا، اس میں قرآن اور حدیث اور فقہ اور علوم عربیہ کی، درسیہ کی بھی تعلیم، اور تصوف اور روحانیت کی، کلام کی، اسی میں سائنس، اسی میں طب، اسی میں میتھمیٹکس، اسی میں جیومیٹری، اسی میں ساری پولیٹیکل سائنس، A to Z تمام
اسپریچول سیکولر ایجوکیشن اکٹھی ہوتی تھی. نتیجہ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو عالم جو اسکالر پیدا ہوتے تھے اوپر پھر اسپیشلائزیشن آ جاتی تھی. سرٹن لیول تک سارے ایجوکیشن کمپلیٹ لے لیتے, پھر جس طرح ذوق ہوتا وہ اسپیشلائز کر جاتا, کوئی ابو علی سینا بن جاتا, کوئی رازی بن جاتا, کوئی فارابی بنتا, کوئی ابن الحسن بنتا. لہٰذا فرقہ واریت کا امکان نہیں رہتا تھا. علمی اختلافات کے باوجود فرقہ واریت کا اس لیے نہیں رہتا تھا کہ وہ ایک پورے کے پورے دین کو اسٹڈی کر لیتے تھے اور دین سوسائٹی میں انفورس ہوتا تھا. برطانوی سامراج نے بڑی سازشیں دو کی. ایک تو اس کو سیپریٹ کر کے 2 اینٹیٹیز میں ڈیوائیڈ کر دیا. اب مدارس میں صرف مولوی بننا شروع ہو گئے, اسکولوں میں مولویوں کی زبان میں باؤ بننے شروع ہو گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ اب اسکول, کالج, یونیورسٹی کے پورے چینل میں دین کی تعلیم سوائے اس اسلامیات کے تھوڑی سی قاعدوں کے کورس کے جو آپ کو ہمیں پڑھائے جاتے ہیں, اس کے سوا دین کی کسی کو خبر نہیں. اور وہ ایک سطح سے آگے غسل, وضو, طہارت اور نماز, روزے, ارکان سے آگے دین اسکول, کالج, یونیورسٹی میں پڑھانا بھی نہیں چاہتے. بالکل اتنا ہی رہے, صرف غسل وضو کا ہی دین رہے. اور مدارس میں جب ساری ماڈرن سائنسز نکل گئی نصاب میں سے, تو وہاں صرف عبادت, نکاح, طلاق اور مسائل کے سوا اور عقائد کے سوا کوئی چیز پڑھانے کی نہ رہی. وہاں وہ فقہ پڑھتے ہیں تو اس میں عبادات, اطاعت, معاملات اور نکاح طلاق کے مسائل اور وراثت سے آگے اتنا زیادہ ڈیپتھ نہیں جاتی ان کی. عقائد جب پڑھتے ہیں تو اس میں الگ الگ, پھر مدارس سیپریٹ ہو گئے. مدارس وہاں اپنے پوائنٹ آف ویو سے, تو جب ایک مدرسے سے پیدا ہونے والے مولوی کو فقہ کے باب میں سوائے نکاح طلاق یا اس جیسے مختصر سے معاملات کے اور کچھ ڈسکس پڑھنے کرنے کو بھی نہیں ملے گا, تو اس کی سوچ لا محالہ تنگ ہوتی چلی جائے گی. اور نمبر 2, اسلامک سوسائٹی تھی, عدالتیں قاضی کورٹس تھیں, اور اس میں علماء قاضیان بھی تھے اور وکیل میں بھی تھے, ججز بھی علماء تھے اور وکیل بھی تھے, مفتیان. اور عدالت میں جب وہ علماء فقہا بیٹھتے تھے تو وہاں کرمنل کیسز بھی آتے تھے, سوشل کیسز بھی, سول بھی, کمرشل بھی, فزیکل بھی, انٹرنیشنل افیئرز بھی, کلچرل افیئرز بھی, جاگیروں کی ہر چیز ڈسکس ہوتی. لہٰذا علماء کو فیصلے کرنے اور عدالت کو اسسٹ کرنے کے لیے ہر وقت ریلیجس اور سیکولر دونوں سائیڈوں پر قرآن و سنت کی تحقیق اور اجتہاد کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا تھا. جب سوسائٹی کو, نظام کو سیکولر کر دیا, اس میں دین اور شریعت کی انفورسمنٹ نہ رہی, تو اس کا مطلب اب مولوی کے پاس تو صرف مولوی صاحب میں نے 3 اکٹھی طلاقیں دے دی ہیں, ہوئی یا نہیں, مولوی کے پاس تو صرف یہ طلاق کا مسئلہ ہی پوچھنے کے لیے رہ گیا. نماز کا مسئلہ, اذان کا مسئلہ, وراثت کا مسئلہ. اب جو مسائل پوچھنے کے لیے کوئی مولوی کے پاس جائے گا, اس مولوی نے انہی کتابوں کو اسٹڈی کرنا, اس سے آگے اس کا دین بند ہو گیا, اسٹڈی نہیں رہی, تحرک اور اس کا ایوولوشن رک گیا. اور سیکنڈلی چونکہ سوسائٹی سے یعنی ایکٹیو سسٹم سے کٹ آف ہو گیا, جو ایوولوشن آف دی لائف ہے کٹ آف ہو گیا, لہٰذا مولوی 300 سال پیچھے کھڑا ہوا ہے ہماری سوسائٹی کا, اور سوسائٹی 300 سال آگے پہنچ چکی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اب جب وہ مولانا صاحب مدارس سے جب پیدا ہوتے ہیں, گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اب جب وہ بیک گراؤنڈ آئے گی ان کی, ہماری سوسائٹی میں پڑھے لکھے گھرانے کا کوئی شخص اپنے بچے کو دین کی تعلیم کے لیے نہیں بھیجتا. جو تیسرے درجے کے خاندان معاذ اللہ سمجھے جاتے ہیں, معاذ اللہ, غریب لوگ, وہ اپنے بچوں کو بھیجتے, اور وہ بھی غریب بھی اپنے بچوں سے اس کو بھیجتے ہیں جو بالکل کسی کام کا نہ ہو, دکان کھولنے کے قابل بھی جو نہ ہو, اس کو دین سمجھنے کے لیے مدرسے بھیجیں. آپ ذرا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ملاحظہ فرما لیں. اس کا پھر جینیٹک انجینئرنگ بھی ایک فن ہے, آج سائنس میں سبجیکٹ ہے, اس کے جینز میں کتنی قابلیت ہوگی, وہ جینیٹک انہیریٹنس جو پائی ہے وہ بھی دیکھ لیں. پھر مدرسے میں آیا, 10 سال مدرسے میں زکاتیں کھا کے وہ پلا, جمعرات کی روٹیاں کھا کے پلا, اور رسید بک لے کے چندے اور قربانی کی کھالیں جمع کرتا رہا. 10 سال اس ماحول میں آیا, کہاں سے تھا, پہنچا کہاں, تعلیم تربیت کس ماحول میں ہوئی, اور جب یہاں سے پڑھ کے نکلا تو سوسائٹی میں پھر آگے کوئی جگہ نہیں سوائے مسجد کی امامت کے. وہاں مسجد کی امامت میں جو کمیٹی محلے کی بنی ہوئی ہے, وہ مولوی صاحب اس کا ذاتی کمیٹی کا ملازم ہے, اور کمیٹی میں بھی جو آدمی زیادہ چندہ دینے والا چودھری صاحب ہے, وہ اس کا ذاتی ملازم ہے. اب اس مرضی سے ہٹ کے کہہ نہیں سکتا. تو اوورآل جو پوری کی پوری لائف ایک جس عالم نے آگے دینا تھا, وہ تو یہ پسماندہ بن گئی. پسماندہ ذہن, پسماندہ ماحول, پسماندہ تعلیم اور پسماندہ چانسز معلوم, سوائے اب وہ نور بشر کے جھگڑوں کے اور حاضر ناظر ہے یا نہیں, میلاد کریں یا نہ کریں, یہ حرام ہے یہ حلال ہے, ہاتھ چھوڑیں یا باندھیں,
رفع دین کریں نہ کریں، یہ کافر ہیں یہ مشرک، تو وہ انہی میں جنگ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ اس کے پاس اور میدان ہی کوئی نہیں علم کی جولانیاں اور جولانی طبع آزمانے کو۔ اگر وہ سیاسی علوم اس کے پاس ہوتے، اکنامک کے علوم اور ڈیولپمنٹ اس کے پاس ہوتی، کلچر کی ڈیولپمنٹ ہوتی، وہ طب پڑھ رہا ہوتا، وہ سائنس پڑھتا، وہ میڈیکل پڑھتا، وہ اکنامکس پڑھتا، وہ فزکس پڑھتا، ایسٹرو فزکس پڑھتا، اسٹرانومی پڑھتا، تو اس کا ایک آئی کیو اور اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ بڑا وسیع ہو جاتا، تو پھر وہ خود بخود اس میں سے نکل جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں تمام ایفرٹس کے باوجود، یہ میرا نچوڑ ہے میرے مشاہدے کا، دو چیزوں کے بغیر اتحاد امت کا نہیں ہو سکتا جب تک ہم سسٹم آف ایجوکیشن چینج نہیں کریں گے۔ یہ مدرسے جو ہیں جب تک یہ تعلیم کے بڑے اونچے سطح کے مدارس نہیں بنتے اور جو سیکولر ایجوکیشن کو اور ان کو ملا کے قریب نہیں لاتے جب تک، تاکہ دوئی ختم نہیں ہوتی، تاکہ انہیں دین سمجھنے کا موقع ملے اور دینی لوگوں کو دنیا سمجھنے کا موقع ملے، ایک یہ ضروری ہے، اور دوسرا سوشلائزیشن کا پروسیس۔ یہ دو میں نچوڑ عرض کر دی ہے۔ مدارس میں ایک دوسرے کو اس طرح سمجھتے ہیں یہ مختلف مکاتب فقہ کے لوگ جیسے کوئی ہندو اور سکھ اور یہودی اور عیسائی ہیں، بلکہ ان کے اندر ان مذہبی جماعتوں اور طبقات میں اندر اوپر اتحاد کے نعرے لگانے والے، میں نے تو 4 سال پولیٹیکل لائف میں بھی انٹر ہو کے وہ ایکسپیرینس کیے ہیں جو پوری زندگی میں نہ تھے اور نہ کبھی ہونے تھے، اور میں اس نچوڑ پر پہنچا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا مذہبی دینی جماعتیں متحد ہوں، تو میں آپ کو پچھلے الحمرہ میں نے برملا کہا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور میں اللہ کو گواہ بنا کے آپ کو سچائی پر مبنی نچوڑ بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر قدورتوں اور اختلافات کی انتہا یہ ہے کہ اگر یہ آپس میں الیکشن پر کھڑے ہوں اور مقابلے میں ہندو اور سکھ کھڑا ہو تو یہ اندر سے ہندو اور سکھ کو ووٹ دیں گے، ایک دوسرے کو نہیں دیں گے۔ اتنی نفرتیں اور قدورتیں ان کے اندر ہیں۔ اوپر منافقانہ اتحاد کی باتیں، منافقانہ اتحاد کی باتیں ہوتی ہیں، چونکہ اتنا دور ایک دوسرے سے یہ ان کو کر دیا گیا ہوتا ہے۔ 10 سال پڑھتے ہیں اور ہر روز مدرسہ میں ان کے استاد انہیں فرقہ واریت کے سوا کچھ نہیں سکھاتا۔ اتحاد کہاں سے آئے؟ میں آپ کو 2 مثالیں حالیہ، ایک جاپان اور ایک چائنا کی عرض کروں گا، بڑی درد دل کی بات ہے۔ ابھی میں چند دن پہلے جاپان چائنا کے دورے سے آیا۔ جاپان میں ایک نو مسلم خاتون، عطیہ اس کا نام ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی، پاکستانی کے ساتھ شادی کر لی، مسلمان ہوئی، بدھ مذہب سے مسلمان ہوئی حال ہی میں۔ وہ میرے پاس آیا، اس کا شوہر خالد رضا، کہنے کہ میری اہلیہ نے آپ سے کوئی سوال کرنا ہے، آ جائیں۔ میرے پاس آئی، اس خاتون نے مجھ سے سوال کیا، ایک ہی سوال، کہنے میرا صرف ایک کویسچن ہے۔ ٹوٹی پھوٹی انگریزی جانتی تھی۔ میں نے کہا کیا ہے بیوی؟ کہنے لگی یہ مجھے اتنا تو پتہ چل گیا ہے مسلمان ہونے کے بعد، تعلیم جو میں نے لی ہے اسلام کی، کہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ کرنا، حضرت محمد کا وسیلہ کرنا دعا میں حرام ہے، یہ مجھے پتہ چل گیا ہے، مگر مجھے یہ نہیں پتہ چل سکا کہ یہ وسیلہ ہوتا کیا ہے۔ آپ سے سوال یہ سمجھا دیں یہ وسیلہ کیا ہوتا ہے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی آپ کو اس چکر میں کس نے ڈال دیا؟ آپ کفر سے نکل کے اسلام میں آئی ہو، اس گورکھ دھندے میں کس نے مبتلا کر دیا؟ تمہیں ان سے کیا سروکار تھا؟ میں نے اس سے پوچھا یہ کہاں سے تم نے سنا؟ اس نے کہا یہاں عربک اسلامک انسٹیٹیوٹ ہے، عربک اسلامک انسٹیٹیوٹ، ایک ہی، جاپان ٹوکیو کی بات کر رہا ہوں، وہ سعودی عرب اور رابطہ، میں آپ کو بالکل ایکسپوز کر کے سیدھی بات بتا رہا ہوں، آپ فیصلہ کر لیں کہاں سے فرقہ واریت ختم ہوگی۔ سعودی عرب اور رابطہ عالمی اسلامی اس کو ان کے نگر ہیڈ ہیں، وہاں کے اساتذہ ہیں۔ تو جتنے نو مسلم ہم بچیاں ہیں، ہماری کلاس الگ ہے، لڑکوں کی مردوں کی، نو مسلموں کی الگ ہے، ہمیں استاد یہ سکھاتے ہیں، وہاں یہ تعلیم دی ہے، انہوں نے بتایا ہے۔ تو مگر میں نے ان سے بہت پوچھا یہ وسیلہ ہوتا کیا ہے، تو انہوں نے کوشش بہت کی مگر میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ تو مسئلہ تو سمجھ آ گیا مجھے عقیدہ، مگر اس کی فلسفی سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ میں نے اس کو سمجھایا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ سرمایہ خدمت دین اور تبلیغ دین اور فروغ اسلام کے نام پر کن چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ جہاں آپ فرقہ واریت کے پیچھے ریاستیں آ جائیں گی اور اجتماعی وسائل لگ رہے ہوں گے اربوں کے حساب سے، اور ریاستیں بھی ہیں وہ اپنے اپنے عقائد کو فروغ دیں، تو اور پھر جماعتیں اور مدرسے ان کے پیسوں اور ان کے اشاروں پر چل رہے ہیں آگے۔ یہ تو بڑا لمبا چوڑا ایک نیٹ ورک بن گیا ہے، یہ بھی ایک مذہبی مافیا ہے نیچے سے اوپر تک۔ اور دوسرا واقعہ چائنا میں میں آیا، بیجنگ کے 150 میل کے فاصلے پر اسلامی شہر تھا، اسلامی کثرت کی آبادی تھی۔ وہاں جا کے ملے، ایک صاحب کے گھر گئے، وہاں ناشتہ کیا، ایک حاجی علی ٹنگ تھے وہاں کے لوکل چینی میرے ساتھ، ان کے دوست، انہوں نے خوشی سے بتایا الحمدللہ میں میرا والد 1 سال ہو گیا سعودی عرب گیا تعلیم کے لیے، اور بھائی کو 5واں سال ہے، مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم پا رہا ہے۔ چین کے ہر مسلمان گھر کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، یہ علامت ہے، یعنی 99% آپ اس کو پائیں گے۔ ہر دکان پر کلمہ لکھا ہوگا، سبز رنگ ہوگا، مینار کی شکل ہوگی یا محراب کی۔
یا کلمہ ہوگا یا عوذ باللہ لکھا ہوگا یا گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کی تصویر ہوگی. کوئی مسلمان کا گھر، اس کی دکان، بازار، ہوٹل ایسا نہیں جہاں یہ علامتیں نہ ملیں آپ. اس گھر میں جس میں ہم گئے اس میں کلمہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا باہر. تو جب انہوں نے بتایا کہ وہ 5 سال سے سعودی عرب میں پڑھ رہے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا باہر جب نکلے گاڑی میں، وہ حاجی علی ٹنگ کے ذریعے، ان سے پوچھو تم نے یہ کلمہ، ہر مسلمان کے گھر پر کلمہ لکھا ہوا ہے، تم نے اپنے دروازے پر نہیں لکھا کلمہ، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یہ سب یہ آرائش اور نمائش ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. یعنی اس کو مفتی بھی بنا دیا گیا. یہ میں سمجھ گیا کہ یہ سارا یہ تبلیغ کہاں سے آئی ہے. اب وہ یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ ان کی اپنے محل بناتے ہوئے آرائشیں کہاں ہوتی ہیں. جب لوگوں کو کنسیپٹ دین کا دیتے ہیں اس وقت کیا ہوتی. ہم ایک احد میں تھے، ایک کیمرہ تھا ایک آدمی کے پاس، انہیں فوٹو کھینچی، وہاں کے کچھ مولوی اور متوع آ گئے، وہ ہمیں پکڑنے لگے. ایک وقت کی بات، بہت عرصے کی بات، کہنے کہ یہ حرام ہے، فوٹو حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے، فتوی شروع کر دی. میں نے ان کے بڑے کو بلایا، میں نے کہا ذرا مجھے 10 ریال دیں، ضرورت ہے ایکسچینج کو. کہتے کیوں؟ میں نے کہا دی مشکل سے. اس نے نہیں نکالے، پھر میں نے آپ نکال کے، اس کے پاس پیسے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہے اس کے اوپر؟ شاہ فیصل کی تصویر کے نوٹوں کے ساتھ پھر رہے ہو، یہ سب حلال ہے اور باقی حرام ہے. دین کا کوئی تصور ہونا چاہیے. ہم نے اس طرح کے من گھڑت تصورات امت کو دیے، اصل چیزوں پر لگانے کی بجائے ان چیزوں کی طرف لگاتے ہیں. میں نے اس سے پوچھا تمہارے بھائی نے تمہیں اسلام کی تعلیم کیا دی ہے جو وہاں سے 5 سال کے بعد جو آتا ہے ہر سال کیا بتاتا ہے؟ اب آپ حیران ہوں گے، اس نے 4 لفظ بولے، 4 لفظ. اور اس کے بعد پھر کیا باقی رہ گیا تھا جو میں یعنی اس پہ تبصرہ کا. اس نے ایک لفظ بولا محمد بن عبد الوہاب. یہ محمد بن عبد الوہاب ایک صاحب گزرے ہیں، ایک عالم تھے جن سے یہ سعودی عرب مذہبی اور مسلکی طور پہ جن کے پیروکار ہیں. محمد بن عبد الوہاب، وہاں سے وہابی موومنٹ ان کی چلی تھی اور جو حرمین پر قبضہ کیا، ہسٹوریکل واقعات. محمد بن عبد الوہاب کا نام بتایا. ایک انہوں نے لفظ پھر وہاں سے وہابیہ کا لفظ بولا، وہابیہ. ایک بولا سلفیہ، ایک بولا توحید. وہ 4 لفظ بتا سکا. یعنی وہ سمجھا رہا تھا کہ بھائی ہمارا آتا ہے، اس نے اسلام کے بارے میں ہمیں سمجھا جاتا ہے تو ہمیں الحمدللہ محمد بن عبد الوہاب کا بھی پتہ ہے، وہابیہ کا بھی پتہ ہے، سلفیہ کا بھی پتہ ہے، توحید کا بھی پتہ ہے. میں نے کہا پھر تو ضرورت ہی کچھ نہیں رہی، باقی سارا ہی دین آ گیا. اب یہ ایک چینل ہے. جب آپ دوسرے چینل کی طرف چلے جائیں گے، ان کی طرف بھیج دیں، انہوں نے اپنے مسلک کے سوا کچھ نہیں پڑھانا. تیسرے چینل کی طرف چلے جائیں گے، انہوں نے اپنے مسلک کے سوا کچھ نہیں پڑھانا. تو یہاں تو اسلام کا نام ہے، تبلیغ تو فرقوں کی ہو رہی ہے، مسلکوں کی ہو رہی ہے، ذاتی تصورات کی تبلیغ ہو رہی ہے. تو یہ اس کو سرکاری سطح پر، یہ میں آپ کے لیے آج اتفاق سے ہو گئی بات. میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی سطح پر آپ مؤثر ہیں. میں نے فرقہ واریت کے خاتمے کے اوپر فارمولہ لکھا تھا. میں نے کہا تھا فرقہ واریت کی اصل ذمہ دار گورنمنٹ ہے، کہ حکومت کو علم ہے کہ تبلیغ دین اور مساجد کے نام پر اور مدارس کے نام پر وسائل ملک دیتے ہیں. حکومت کیوں براہ راست جماعتوں کو پیسے لینے دیتی ہے باہر سے؟ اول تو بند کر دے، بالکل بین کر دے. اور جو مدرسہ، جو مسجد یا جو تعلیم یا جو جماعت بیرونی پیسے سے بنے، اس کو بھی بین کر دے. اور اگر لازمی ہے، ناگزیر ہے کہ پیسے باہر سے دلوانے ہیں، تو بجائے جماعتوں کو لینے کے گورنمنٹ لے، اپنی ایک دعویٰ و تبلیغ کا فنڈ قائم کر لے حکومت پاکستان خود. اور سعودی عرب سے، ایران سے، عراق سے، لیبیا سے، یہ چینلز ہیں مختلف میں نے گنے ہیں. ان جس نے جو کچھ دینا ہے وہ گورنمنٹ کے دعویٰ اور تبلیغ کے فنڈ میں جمع کرے، اور گورنمنٹ پھر خود بلا امتیاز جن جن کے کو مدارس ہیں، مساجد ہیں، جہاں جہاں ضرورت ہے، اپنے ایکویٹیبل طریقے سے تقسیم کرے. تو ایک تو فرقہ واریت یہاں اربوں کروڑوں روپے ایک ایک طبقہ اور جماعت فرقہ واریت کے لیے ایک طرف سے لے رہا ہے. تو دوسرے کو جب نہیں ملتے تو وہ پھر ان کے خلاف کانفرنسز کرتے ہیں، دنگے فساد ہوتے ہیں آپس میں. تو یہ تو پیسہ چل رہا ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے. دوسرا میں نے عرض کیا نظام تعلیم کی تبدیلی، اور یہ حکومتی سطح پر ہو سکتا ہے، عام کوئی نہیں کر سکتا. کہ حکومتوں کا انوالومنٹ ختم کرایا جائے. باہر پوری دنیا میں جتنے اسلامک سینٹر بنتے ہیں، جو پیسے دیتے ہیں وہ اپنا امام بھیجتے ہیں، اور امام اسلام کم اور اپنا فرقہ زیادہ پڑھاتا ہے وہاں. اور تیسرا سوشلائزیشن، مدارس کے لوگوں کا آپس میں ایکسچینج ہو. اساتذہ اور علماء اور طلباء ایک دوسرے کے مدارس میں جائیں اور کلاسیں اٹینڈ کریں. سوشلائزیشن کا پروسیس، مل بیٹھنے سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، کدورتیں کم ہوتی ہیں اور قربت پیدا ہوتی ہے طبیعتوں میں. یہ مذہبی حلقوں میں سوشلائزیشن سب سے کم ہے، ملتے ہی نہیں، آپس میں مل بیٹھتے ہی نہیں، ایک دوسرے کو سنیں تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں کہ یہ ان کے عقائد ہیں، ان کے تو ہم تو یہ سمجھتے تھے، وہ یہ کہتے ہیں. تو اس طرح قربت پیدا ہوتی ہے. تو 3 بیسک چیزیں ہیں، اگر ان پر ایفرٹ ہو تو سمجھتا ہوں کہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اتحاد کے.